تو جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ پیار پیار میں اس چیز کا ذکر کرتے رہیں، شاید اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن لے، بلکہ وہ تو یقیناً سننے والا ہے، ہماری کمی ہوتی۔ پھر سیلف اسٹیم بلڈ کرنے کے لیے بچوں کی جو فزیکل ویکنیسز ہیں ان پر ہنسنا نہیں، نہ کسی کو ہنسنے دینا ہے، بلی نہیں کرنے دینا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے ہکلا کے بولتے ہیں، یا بعض اوقات تھوڑے موٹے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی اور کمی بیشی ہوتی ہے، تو اس پر آپ نے ان کو مذاق کا نشانہ نہیں بنانا اور نہ بننے دینا ہے۔ کوئی اور بھی بنا رہا تو اس کو بھی روکنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو حکم دیا تو وہ درخت پہ چڑھ گئے، آپ نے انہیں کچھ لانے کے لیے کہا تھا۔ صحابہ ابن مسعود کو جب درخت پہ چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی پنڈلی ان کو نظر آتی، تو وہ پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے ہنسنے لگتے۔ آپ نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ان کی پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہیں کہ پتلے پتلے اوپر چڑھے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یقیناً عبداللہ کا پاؤں قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ تم ان پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہو، یہ احد سے بھی زیادہ بھاری۔ ادھر صحابہ بھی رک جائیں گے جن کی ہنسی نکل گئی، بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی ایسی چیز دیکھے بے اختیار بھی ہنسی نکل جائے، اور دوسری طرف عبداللہ بن مسعود کو قطعاً کوئی احساس کمتری نہیں ہوگا کہ ہائے میری پنڈلیاں ایسی کیوں ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی جو بچے میں ویکنس ہو، جس میں اس کا اپنے بیچارے کا کچھ بھی قصور نہ ہو، اسے بار بار تانے دیتے چلے جاتے ہیں، لہٰذا وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس سے پرہیز کیجیے۔ پھر ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کو ذمہ داری دینا۔ ابو محذورہ کا واقعہ کسی نے سن رکھا ہے کہ جب وہ اذان کا مذاق اڑا رہے تھے؟ سنا ہوا کسی نے؟ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چند نوجوانوں کے ساتھ نکلا، ہم لوگ حنین کے راستے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ہمارا ان سے آمنا سامنا ہو گیا۔ نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے اذان دی، ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے، لیکن ہم کھڑے ہو کر مؤذن کی نقل اتارنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ہوتا نا بچے بعض اوقات کسی بھی چیز کا مذاق اڑانے لگتے تو ہم ایک دم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، اور ہم سے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اونچی آواز میں کون بول رہا تھا؟ سب نے میری طرف اشارہ کر دیا، اور بات بھی درست تھی، اور کہتے ہیں کہ وہ اپنی بات میں سچے تھے۔ آپ نے سب کو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا کیونکہ میں نے ایسی شرارت کی تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا اب پھر اذان دو۔ میں کھڑا ہوا، لیکن اس وقت میری نظروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دیا ہوا حکم سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا کہ اب مجھے کہہ رہے اذان دو، کیونکہ وہ تو مذاق اڑا رہے تھے۔ میں کھڑا ہوا، آپ نے خود مجھے اذان کے کلمات سکھائے، اچھا یوں کہو، 2 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 2 مرتبہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر یوں کہو، پھر یوں کہو، آخر تک۔ کہتے میں کہتا گیا، جب میں اذان دے کر فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھیلی دی، پاؤچ، اس میں کچھ چاندی تھی، انعام دیا ایک طرح سے۔ پھر میری پیشانی پہ اپنا دست مبارک رکھ کر 2 مرتبہ چہرے پر پھیرا، پھر سامنے جگر پر، حتیٰ کہ ناف تک 2 بار آپ نے میرے سینے پہ اور جگر پہ اور نیچے تک ہاتھ پھیرا، پھر فرمایا اللہ تمہیں برکت دے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مکہ کا مؤذن مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کا حکم دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت بالکل دور ہو گئی اور اس کی جگہ آپ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اسی واقعے کو آپ لیجئے کہ مثلا نماز ہو رہی ہے اور کچھ بچے کھڑے ہو کر امام کی نقلیں اتار رہے ہیں، ہوتا ہے نا کئی دفعہ کسی اسپیکر کی اتارنے لگتے ہیں، کسی امام کی، کسی آیت کی، کسی حدیث کی۔ ہم کیا کریں گے وہاں؟ ہمارے بچے مسجدوں میں جاتے ہیں، اگر کبھی شور ہنگامہ کر دیں تھوڑا سا، ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ مسجدوں میں سلوک؟ اور پھر دوبارہ مسجد آنے کا نام نہیں لیتے۔ ہم بگانا چاہتے ہیں ان کو، گلے سے اتارنا چاہتے ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ کسی نے کبھی کسی شرارتی بچے کے ساتھ یہ سلوک کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کے ساتھ کیا؟ اور کس طرح ایک شر کو ایک مکمل خیر میں پلٹ دیا،
کیونکہ ان کے اندر صلاحیت تھی، مگر ساتھ ہی ان کو پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے. ان کی کون سی تربیت ہو چکی تھی، وہ تو پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے. ہمیں بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتا، اس لیے بچے بگڑتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بچوں کو فزیکل ٹچ دینا، پیار کرنا، سر پہ ہاتھ پھیرنا، پیار سے ہلکا سا گالوں کو چھونا، کندھے پہ ہاتھ پھیرنا، تھوڑی تھپکی دینا، دعا دینا، یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں، صرف ڈانٹ ڈپٹ آتی. پھر سیلف اسٹیم بلڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی دل آزاری نہ کی جائے، ان کا حوصلہ بڑھایا جائے. زید بن ارقم کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر وہ لوگ نکلے اور کچھ بدو بھی ساتھ نکلے اور کچھ انصاری بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں ایک جگہ پر پہنچے تو لوگ تیزی سے پانی کی طرف دوڑے. بدو پہلے پہنچ گئے، زید بن ارقم انصاریوں میں سے تھے. اور ایک دیہاتی نے پہنچ کر حوض بھرا اور اس کے ارد گرد پتھر لگا کر اس پر چمڑا ڈال دیا. پھر اس کے اور ساتھی بھی آ گئے. ایک انصاری اس عرابی کے پاس گیا اور اس نے اپنی اونٹنی کی مہار ڈھیلی کر دی تاکہ اونٹنی اس سے پانی پی لے، لیکن دیہاتی نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہاں سے پانی نہیں پی سکتے. اس پر انصاری نے پانی کی روک ہٹا دی، یعنی پانی کا وہ رستہ کھول دیا. اس دیہاتی نے لکڑی اٹھائی اور انصاری کے سر پہ دے ماری، اس کا سر پھٹ گیا. جس کا سر پھٹا وہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے پاس گیا اور اسے بتایا. یہ اس کے ساتھیوں میں سے تھا. یہ قصہ سن کے عبداللہ بن ابی کو بہت غصہ آیا. کہا ان لوگوں پہ خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ بہت دلیر ہو گئے اور بہت غلط قسم کی باتیں کی. ہوتا یہ تھا کہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے وقت جمع ہوتے تھے اور مختلف لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ ان کو نہ کھلاؤ، یہ جب کنگلے ہوں گے تو پھر یہ ان کے پاس سے ہٹ جائیں گے، جب کھانا نہیں ملے گا تو سب چلے جائیں گے. حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی کی باتیں سنی اور اپنے کانوں سے سنی، تو جا کر میں نے اپنے چچا کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں. چچا نے بات حضور کو بتا دی. آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلوایا اور پوچھا تو اس نے قسم کھا دی جھوٹی کہ میں نے کچھ نہیں کہا. حضرت زید کہتے کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ مجھے جھٹلا دیا گیا. میں نے ایک سچ بات کہی تھی اور مجھے جھوٹا کرا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں تو بچہ ہی ہے، بچے کی بات کا کیا اعتبار. تو انہیں بہت زیادہ رنج ہوا اور دکھ ہوا کہ کسی اور کو شاید اتنا کبھی نہ ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سب وہاں سے چل پڑے. تو کہتے ہیں کہ میں سر جھکائے چل رہا تھا، افسردہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، آپ میرے پاس تشریف لائے، میرا کان کھینچا اور میرے سامنے ہنسنے لگے کہ تم رنجیدہ ہو، غمگین ہو. کہتے ہیں کہ مجھے اگر دنیا میں ہمیشہ رہنے کی بھی خوشخبری ملتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا میں اس وقت خوش ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان کھینچ کے میرے ساتھ اس طرح کا مذاق کیا اور میرا دل خوش کر دیا کہ میرا سارا رن جاتا رہا. پھر ابو بکر مجھ سے ملے اور پوچھا کہ حضور نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس میرا کان ملا اور ہنسنے لگے. ابو بکر کہتے ہیں تمہیں بشارت ہو. پھر حضرت عمر ملے، انہوں نے بھی اسی طرح پوچھا، میں نے ان کو بھی یہی جواب دیا. پھر صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المنافقون کی تلاوت کی جس میں حضرت زید کی برات نازل ہوئی تھی کہ بچہ سچا تھا اور وہ جھوٹے تھے، منافق جھوٹے تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک بچے کی بات کو بعض اوقات بڑے ٹال بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول اس بچے کی کیسی دلداری کرتے. تو بچوں کی بات کو اہمیت دیجیے، ان کی بات کو امپورٹنس دیجیے، ان کو سیلف کانفیڈینس، سیلف اسٹیم بلڈ کرنے میں مدد دیجیے. کیونکہ اگر آپ ہی جھٹلا دیں گے، نہیں نہیں غلط کہتے، چلے جاؤ یہاں سے، تم تو کبھی صحیح بات ہی نہیں کرو گے. ٹھیک ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں ان سے، لیکن اس کو بھی پیار سے آپ چینج کر سکتے ہیں. کبھی مارنا بھی پڑتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے اور منہ پر داغ لگانے سے بھی منع کیا ہے. اب اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کیا سمجھ میں آیا، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا؟ جی آپ کچھ کہنا چاہیے، کہیے. پوتی کے بارے میں پوچھ رہے، صبور نام ہے، 15 سال کی ہو گئی تو اس کو طلاق کیا ہے، تھوڑا سا مدعا بھی ہو گیا ہے. ہر چیز بہت ہی مہنگی والی ڈیمانڈ کرتی ہیں تو اب یہ لوگ منع نہیں کر پاتے. ہم نے کل شروع سے انہوں نے ان کی ڈیمانڈ پوری کری، اب وہ اپنے کو بالکل وہ سمجھتے.
دیکھیے صرف اس میں ڈیمانڈ اور اس کے جواب میں ہاں یا نہ نہیں، بلکہ الگ بٹھا کر آرام سے بات کرنی پڑے گی کہ کیوں نہیں. ویسے یہ ٹاپک آگے آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس میں بھی کور ہو جائے گا. آپ کو سیکھنا پڑے گا، خالی صرف ایک ٹپ سے بات نہیں بنے گی. یہ پورا اوور آل آپ کو ایک مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا، تب بچوں کی تربیت ہوتی. لیکن سمپلی میں آپ کو یہ بتا دوں، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ بچے کو جب کسی چیز سے روکنا ہو تو صرف اس کو ڈانٹنا نہیں یا اس کا ہر مطالبہ پورا نہیں کرنا. جو خرابی ہے اس کے بارے میں پہلے خود اچھی طرح اسٹڈی کر کے کہ اوور اسپینڈنگ کے نقصان کیا ہے، بار بار شاپنگ کرنے کے، مثلا آپ بتا رہی کہ بار بار ایک ہی چیز یا زیادہ قیمتی چیزوں کی ڈیمانڈ بچوں کی بعض اوقات ہوتی، تو اس کو ان کو آرام سے بیٹھ کے ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ کیوں نہیں، وائی ناٹ، اور اس کے نقصان کیا کیا ہیں. پھر جب اس کی سمجھ میں آ جائے تو بھی عادت اتنی جلدی نہیں جاتی کیونکہ ہیبٹ پکی ہو چکی ہے، اس کو ٹائم لگے گا. لیکن بچے کو برا نہیں کہنا، جو وہ خرابی کر رہا ہے اس خرابی کے نقصان اچھی طرح بتانے. پھر آپ کو ان کی فرینڈز کا بھی علاج کرنا پڑے گا، ساتھ ان کو بھی ساتھ شامل کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم بچوں کو جب ٹائم دیں گے اور ان سے مختلف چیزوں پہ ڈسکس کریں گے تو ہی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اٹس اے لانگ پروسیس. ایک دفعہ ایک کام کے کرنے سے ہیبٹ نہ بنتی ہے نہ بگڑتی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ ہے، وہ ایک آئیڈیل سچویشن، لیکن ہمیں اس کے لیے مستقل محنت کرنی پڑے گی. اور پھر کچھ چیزوں پہ روک لگانی پڑے گی، اگرچہ ان کا مزہ خراب بھی ہو لیکن خاموشی کے ساتھ، بہت زیادہ ریئیکشنری ہو کے نہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو نام آپ نے بتایا یہ لڑکوں کا نام ہے. جی، لڑکے کا نام آپ لڑکی میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ نام ہی درست نہیں. ہاں لگا دیجیے آگے، صبورہ. دیکھیے یہ میل نیم ہے تو سوٹ ہی نہیں کرتا بچے کو نا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بار بار وہ ایسا نام بچہ سنتا ہے تو وہ پھر کچھ چیزیں نام کی وجہ سے بھی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں، ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں. جی، آپ ٹیچر سے جا کے بات کیجئے. یہ درست فرمایا آپ نے کہ گھر پر ایسا نہیں ہوتا، مگر اسکول میں بچوں کو ٹیچر سے کوئی ایسے اسٹروکس مل جاتے ہیں جس سے وہ آہستہ آہستہ گھٹنے لگتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اسکول میں جا کر ٹیچر کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یعنی اس کا حل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ جو آپ کر رہے ہیں اسکول میں وہ ریورس ہو رہا ہو اور وہ بچہ ایک کنفلکٹ کا شکار ہو جائے. یا اگر وہ ٹیچر نہیں یہ کر رہی تو بچے کو سکھائیں کہ ہاؤ ٹو ہینڈل کریٹیسزم. ٹھیک ہے، اب مثلاً میں نے اپنے بچے کے ساتھ پورا ایک سیشن کیا کہ ہاؤ ٹو ہینڈل کریٹیسزم. دیکھیے ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہر کوئی نہیں کرتا، ان سے ہر کوئی ویسا معاملہ نہیں کرتا. بعض اوقات ایک ہی گھر میں دو رویے ہوتے ہیں، ماں ایک طرح ہوتی ہے، باپ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچے بگڑتے ہیں. اب آپ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں بچے کو، اب باہر سے نہیں آپ کو سپورٹ مل رہی، بچے کو اندر سے اسٹرانگ کیجیے، اس کے ساتھ ٹائم لگائیے. میں نے باقاعدہ اس کو پورے نقشے سے بتایا کہ کریٹیسزم کیسا ہوتا ہے، کون کون کرتا ہے، کس کے کریٹیسزم کو آپ کو ویلیو کرنا چاہیے، کس کو آپ کو اگنور کر دینا چاہیے، کہاں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو اس سے یہ ہوا کہ اس کا مائنڈ بالکل کلیئر ہو گیا. اور یہ سب کچھ میں نے قرآن ہی سے لیا. تو جب آپ بچوں کی دینی ایجوکیشن کا اہتمام کریں گے تو اتنی حکمتیں ان کو ملے گی، اتنا دماغ ان کا وسیع ہوگا کہ یہ بہت بڑی بڑی باتیں بھی، ٹیچر کی تنقید ہو یا کسی باہر میں بلی. آپ دیکھیں کہ اسکولوں میں بلنگ کا کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا. ایک میں نے بچے کی ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پہ، خودکشی کرنا چاہتا تھا صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنی پوری ہسٹری بتائی لکھ کر. وہ بولا ایک لفظ نہیں اس ویڈیو میں، صرف جو وہ اس کے دل میں تھا وہ اس نے ایک ایک پیپر پہ لکھ کے یوں ایک ایک پیپر اٹھا کے دکھاتا تھا
کہ میں جب کلاس 2 میں تھا تو مجھے کس طرح بلی کیا گیا، میں جب 3 میں تھا تو مجھے کیا کہا گیا، میں کیا سوچتا ہوں، لوگ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور آنسو اس کے بہ رہے تھے۔ بعض اوقات